سب سے پہلے جی مجھے پتہ ہے ٹی وی پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں سب کو تاکید کروں گا یہ ماسک پہننے کے لیے۔ آپ کو اگر موقع ملا ہے، جو سین ہندوستان میں آج کل دلی میں اور ان کے بڑے شہروں میں ہسپتالوں کا جو حال ہے، آکسیجن نہیں مل رہی، باہر سڑکوں پہ لوگ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں، تو میں اس لیے اپنی ساری قوم سے تاکید کروں گا کہ اللہ نے ہمیں پہلے دو جو کرونا کے ویوز آئے، بنسبت باقی دنیا کے اللہ نے ہمارے پہ بہت کرم کیا، اور اب ہم تیسرے ایک بڑے خطرناک ویو میں ہیں۔ اور اگر حکومت اپنی کیپیسٹی دگنی نہ کرتی، یعنی ہسپتالوں میں کیپیسٹی بڑھاتی، آکسیجن کی کیپیسٹی دگنی نہ کرتی، تو آج ہمارے بھی وہی حالات ہونے تھے جو آج ہندوستان میں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اگلے 2 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ ہم نے اس کی کرونا کا جو کیسز ہیں ان کو نیچے لے کے آنا ہے۔ تو میں اس سے سب سے تاکید کروں گا کہ جو ایک چیز جس سے ثابت ہو گیا کہ کرونا کے کیسز، کرونا کنٹرول ہو جاتی ہے، وہ ہے یہ ماسک۔ تو میں سب سے تاکید کروں گا کہ ماسک پہنیں۔ اب جی میں چیف منسٹر صاحب آپ کو، پروونشل منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو، اور چیف سیکرٹری صاحب، ہمارے جرنلسٹ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں، ہمارے اوپینین میکرز، میں سب آپ کو اس اوکیزن کے اوپر خوش آمدید اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب سے میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، تو ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ، جب سے مجھے ہوش ہے، وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کا پاکستان ہے۔ اس کو انگلش میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ایلیٹ کیپچر۔ ایک ایلیٹ نے ملک کو ہر طرح اپنے قابو میں، قبضے میں لیا ہوا ہے۔ تعلیم کا نظام انگلش میڈیم، اچھی نوکریاں انگلش میڈیم، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اردو میڈیم کو کیسا تعلیم مل رہی ہے۔ دینی مدرسوں میں جدھر 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ان کو کیسی تعلیم مل رہی ہے، کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ کیونکہ میرے اگر بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو اچھی نوکریاں مل رہی ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ باقی ملک میں کیا ہو۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھی۔ جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا، اور جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ صرف غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑے بڑے مہنگے وکیل کرنے کے لیے۔ اور پھر ہسپتال، سرکاری ہسپتالوں میں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ سرکاری ہسپتال ہمارے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، بہترین علاج ہوتا تھا۔ میری بہنیں سارے میو ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے، صرف غریب گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے، اور جو سپر رچ تھے وہ باہر اپنا علاج کرواتے تھے۔ تو یہ جو ایک سسٹم بن گیا ہمارا، جس میں یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ ایک عام آدمی کس طرح اپنی زندگی گزارتا، اور اسی میں یہ ہاؤسنگ آ گئی۔ ہم نے اپنی آہستہ آہستہ لاہور کو دیکھا کچی وادیاں بنتے ہوئے۔ یہ لاہور، اس کا پانی، عام نلکے کا پانی، میٹھا پانی سب پیتے تھے۔ اس میں صاف سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا، پولوشن نہیں ہوتی تھی لاہور میں۔ پلانٹس کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی
جو تنخواہ دار ہے, جو زمینوں کی قیمتیں یہاں پہنچ گئیں, اس نے کیسے گھر بنانا تھا؟ تو وہ کیا کرتا؟ کچی آبادیاں بننی شروع ہو گئی. آج آپ یہ سوچیں کہ آدھا کراچی کچی آبادیاں ہیں. کچی آبادی کا مطلب نہ سیوریج سسٹم, نہ بجلی, نہ لیگل کوئی کنیکشنز. وہ رشوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بجلی کا محکمہ ہوا, گیس کا, تب ان کو کنیکشن ملتا ہے اور وہ بڑے پیسے دیتے ہیں. غریب لوگ ہیں, گندگی میں رہتے ہیں, بچوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں, پیٹ کی گند کے اندر ہے سارا, اوپن سیوریج ہے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں. انہوں نے بھی روزی کمانے کے لیے شہروں میں آنا ہے, تو کدھر رہیں گے؟ گئی عدالتوں میں 50-50 سال. قبضہ گروپوں نے کیوں آیا؟ کیونکہ زمینوں کے کیس ہی نہیں حل ہوتے. عدالتوں میں 50-50 سال چل رہے ہیں, وہ قبضہ گروپ آ گئے, ان کے ساتھ پورا ایک ٹروئکا بن گیا. ساتھ مل گیا جج, ساتھ مل گیا پولیس, ساتھ مل گیا قبضہ گروپ. اور کن کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے تھے؟ کمزور لوگوں پہ یا حکومت کی زمینوں پہ. تو یہ جو ہمارا آئیڈیا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے, اس کی سوچ ساری یہ ہے کہ امیر آدمی تو پھر ان کی تو فکر نہیں ہے, ان کے پاس تو پیسے ہیں, وہ تو بڑے بڑی ڈیفنس یا بیریا میں جا سکتے ہیں. لیکن عام آدمی, تنخواہ دار طبقہ, گورنمنٹ سرونٹس, مکینک, ویلڈر, کسان چھوٹے, ان کے لیے یہ ملک کیا کر رہا ہے؟ تو اپنی قوم سے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جو معاشرہ اپنی عوام کی, عام آدمی, اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا. کوئی دنیا میں معاشرہ جس میں ایک چھوٹا سا امیروں کا جزیرہ ہو اور نیچے سمندر ہو غریبوں کا, آج تک وہ معاشرہ اوپر نہیں گیا. جو میں بار بار مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہم ایک اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا. ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں تھا کہ پاکستان کا آبجیکٹو ہے اسلامی فلاحی ریاست. وہ کس کے اوپر بیس ہوئی تھی؟ وہ مدینہ کے اوپر ہوئی تھی. مدینہ میں کیا ہوا تھا؟ سرکار مدینہ نے 2 کام کیے تھے. یہ یاد رکھیں, کبھی مدینہ میں آتے ساتھ ہی دودھ کی نہریں نہیں بہی تھیں, لیکن انہوں نے 2 چیزیں کر دی تھیں. سب سے پہلے انہوں نے قانون کی بالادستی قائم کی تھی کہ صرف غریب لوگ ہی نہیں جیل میں جائیں گے, طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے تھے. جو آج یہاں پاکستان میں شور مچا ہوا ہے, سب اکٹھے ہوئے ہیں 30 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں, جو حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھے اور آج اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں, وہ احتساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں. وہ اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح, یہ قانون تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے, طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے پاکستان میں. اس لیے ساری یونین بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے نام سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو, باقی عام لوگوں کے لیے تم نے جیل ڈالنے تو بشک ڈال دو. سرکار مدینہ نے سب سے پہلی چیز اسٹیبلش کی تھی قانون کی بالادستی. میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی سزا ملے گی. تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ ہمارے لیے ویلڈ ہے. آج تقریباً 1500 سال پہلے یہ بات کی گئی تھی. اور دوسری چیز, انہوں نے فلاحی ریاست بنائی تھی. انہوں نے ریاست نے ذمہ داری لے لی اپنے کمزور طبقے کی. دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی. اور یہ ماڈل ہے جو دنیا میں قوم اس ماڈل پہ چلے گی وہ اوپر چلی جائے گی. وہ ثابت کیا انہوں نے کہ یہ 2 چیزیں کی انہوں نے, اور بھی اور چیزیں تھیں لیکن یہ 2 مین چیزیں کی کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ
625 میں صرف 313 جنگ بدر میں لڑنے والے، اور 11 سال کے بعد 636 میں رومن ایمپائر کولیپس کر جاتا ہے ان کے سامنے یارموک میں، اور 2 سال کے بعد دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر کولیپس کر جاتا ہے قدسیہ میں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اس ماڈل پہ چلو، کیونکہ وہ کامیابی کا ماڈل ہے، وہ ایک سکسیس سٹوری ہے، دنیا کا عظیم سویلائزیشن سیٹ اپ کیا اس کے اوپر۔ ہماری یہ آج جنگ ہے، یہ 2 چیزیں کرنی ہیں، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے، اور کمزور کے لیے یہ ریاست ذمہ داری لینی ہے اوپر اٹھانے کے لیے۔ ہم نے یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ، اس کا پہلے فیصلہ کیا، 2 سال ہمیں مشکل پڑی، کیونکہ یہ بن ہی نہیں سکتی جب تک بینکس قرضہ نہیں دیتے۔ وہ بینکس اس لیے قرضہ نہیں دیتے تھے کہ قانون نہیں پھنسا ہوا تھا عدالتوں میں 10-15 سالوں سے۔ فور کلوجر لا، فور کلوجر لا کا مطلب یہ کہ جب تک بینک اگر قرضہ، وہ کیسے قرضہ دے گا اگر اسے یہی نہ یقین ہو کہ میرا پیسہ واپس آئے گا۔ اگر وہ مجھے پیسے قسطیں نہیں دیتا تو میں اگر کارروائی نہیں کر سکتا، بینک نہیں قرضے دیں گے۔ لہٰذا ہندوستان جیسے ملک میں 10% مارگیج فائنینسنگ ہے، قرضے دیتے ہیں گھروں کے لیے۔ یورپ کے اندر، امریکہ میں 80% سے اوپر ہے۔ پاکستان میں 0.2% لوگوں کو صرف قرضہ دیا جاتا ہے ہاؤسنگ میں، جو ابھی آپ نے چیف سیکرٹری صاحب آپ نے ابھی جو دکھایا لوگوں کو کہ تقریباً 70% لوگوں کے لیے صرف 1% پیسہ اویلیبل ہے گھروں کے لیے، باقی سارے امیروں کے لیے۔ تو اس کے لیے پہلے ہمیں وہ فورکلوجر لا لڑنا پڑا، اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ بینکس وہ عدالت سے جیتا کیس۔ اس کے بعد اب بینکس کو لے کے آئے، اب بینکس کو ٹریننگ دلوا رہے ہیں، بینکس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے سٹاف کو ٹرین کریں، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیسے غریب آدمی کو قرضہ دینا ہے۔ وہ ایک چیلنج ہے، اس پہ کئی بینک بہتر کر رہے ہیں باقیوں سے۔ بینک آف پنجاب کو میں خاص طور پہ پھر سے داد دیتا ہوں، انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے ٹریننگ کرنے کے لیے اپنے سٹاف کو کہ غریب لوگوں کو قرضہ دیا جائے، مزدوروں کو دیا جائے۔ اور اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کو میں پھر سے ان کی بھی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے اب یہ جو زمین ہے 10,000 کی آپ دے رہے ہیں، مرلہ 10,000 کا دے رہے ہیں، اور جبکہ اس کی ویلیو 3, 4, 5, 6 لاکھ جتنا بھی ہے مجھے نہیں پتا۔ تو سبسڈائز زمین، اس کے اوپر سبسڈائز قرضے، گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ 3% پہ قرضہ دے رہی ہے، باقی جو اوپر بینک کو جو کاسٹ کرتا ہے وہ گورنمنٹ خود اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ پھر ہر گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی دے رہی ہے۔ اس کا کیوں یہ کر رہی ہے؟ تاکہ جو غریب آدمی جب ایک گھر لے تو اس کو جتنا وہ کرایہ دے رہا ہے آج، اتنا ہی کرایہ وہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جائے اور اپنا گھر بھی اس کے پاس آ جائے۔ اور یہ ہے ایک انشاءاللہ شروعات ایک ریولوشن کی، کیونکہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انقلاب آ جائے گا۔ اس سے سب سے پہلے تو ایک عام آدمی جو کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اپنا گھر اس کا ہو، اس کو اپنا گھر مل جائے گا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ایک انسان کی کہ جو اس کی اپنی جو بھی محنت مزدوری مر کھپ کے جب گھر آتا ہے تو اپنا گھر ہے اس کا۔ اور پھر یہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ ہمارا گھر ہے۔ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر کرایہ نہیں دے تو ہمیں باہر سڑکوں پہ چلے جائیں گے۔ اور اس سے پھر کچی آبادیاں جو سارے پھیلتی جا رہی ہیں، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، کچی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، اور وہ اتنا بڑا پولوشن ہیزرڈ ہے اب ہمارے لیے، کیونکہ ان ٹریٹڈ سیوریج جا رہی ہے گراؤنڈ واٹر کے اندر، پانی کنٹیمنیٹ کر رہا ہے نیچے۔ جیسے جیسے پانی نیچے جاتا ہے سندھ کی طرف، 70% سندھ کا جو گراؤنڈ واٹر ہے اس میں آرسینک ہے، پولوٹڈ ہے۔ تو اگر کچی آبادیاں بنتی جائیں گی اور سیوریج ان ٹریٹڈ جائے گا، آخر تو اس کا نقصان ہوگا، ہمیں ہی ہوگا۔ اس لیے کچی آبادیاں انشاءاللہ ان کے لیے ہمارا ایک اور پلان بنا ہوا ہے۔ ہم نے جو ماڈل جو ترکی میں استعمال کیا گیا، ملیشیا میں،
انشاءاللہ اس ماڈل کے ذریعے ہم سارا رینیو کریں گے, کچی وادیوں کو چینج کریں گے, کیونکہ وہ سارے علاقوں کے اندر جس طرح کراچی, آدھا کراچی کچی وادی ہیں, تو اس کے لیے پورا پلان بنا رہے ہیں کہ کچی وادیوں کو کنورٹ کریں, انہی لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں, انہی لوگوں کو جس طرح یہ گھر دے رہے ہیں, سیوریج, پانی, بجلی سب کچھ دیں, ان کے پاس مالکانہ حقوق آئیں اور وہ علاقہ بھی تبدیل ہو جائے اور گورنمنٹ بھی پیسے بنائے. پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہاؤسنگ شروع ہوتی ہے تو ہاؤسنگ سے 30 انڈسٹریز کنیکٹڈ ہیں, تو جیسے ہاؤسنگ آپ گھر بنانے شروع کرتے ہیں تو 30 اور انڈسٹری چلنی شروع ہو جاتی ہے, ساری ملک کی اکانومی اٹھ جاتی ہے. ایک طریقہ ملک کی اکانومی کو اٹھانے کا ہے کہ ملک میں ہاؤسنگ شروع کر دیں, اور انشاءاللہ ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم جب آپ اپنا روزگار ہم نے لوگوں کے لیے دینا ہے, ہم نے اپنی گروتھ ریٹ بڑھانی ہے, تو سب سے زیادہ ہمارا ایمفیسس اب یہ ہاؤسنگ کے اوپر ہے. ساتھ ساتھ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پوری طرح انسینٹیوائز کیا ہوا ہے, ان کی ساری رکاوٹیں دور کی ہیں جو ان کے پرابلمز تھے, اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. سیمنٹ جتنا بک رہا ہے اب, اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے پاکستان میں, اور یہ چند مہینے میں اس کے اثرات آنے شروع ہوں گے ساری اکانومی میں, اور خاص طور پہ جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ بے روزگاری کا, وہ بھی انشاءاللہ اسی کنسٹرکشن ہاؤسنگ کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اوور کم کریں گے. میں FWA کو اور ان کو اس لیے میں آج مبارک دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی تیزی سے کام شروع کیا, ہمیں ریکارڈ ٹائم پہ وہ ہمیں یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ بنا کے دے رہے ہیں, تو ان کو بھی میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی اس کا حصہ ہے. نیا پاکستان ہاؤسنگ میں جنرل حیدر آپ لیڈ کر رہے ہیں, اور آپ سارا یہ کوارڈینیشن سے یہ ساری لو کاسٹ ہاؤسنگ ہو رہی ہے آپ کو بھی, اور آج جو 9 اوکیزن کے اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, جدھر ساری جگہ اوپننگ ہو رہی ہے, ادھر ہر جگہ کے اوپر یہی پیری اربن ہاؤسنگ کا آج لانچ ہے, تو وہ بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں ہم بڑے بڑے وہ علاقے کور کر رہے ہیں جدھر کبھی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ عام لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں. آخر میں پھر اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک میں ہر قسم کی نعمت بخشی, ہم نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. میں وہ پاکستانی ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا, اور کسی نے کوئی اور پولیٹیکل لیڈر اس ملک میں نہیں آیا جس نے سارا ملک دیکھا ہوا ہے. اس لیے میں جانتا ہوں کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ان علاقوں پہ جو اگر ہم علاقے تھوڑے سے بھی ڈیولپ کر لیں تو صرف ٹورزم سے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ٹورزم صرف ایک ایسا ایریا ہے جس سے ہم سارا اپنا جتنی اس وقت ایکسپورٹس کر رہے ہیں اس سے زیادہ صرف ٹورزم سے یہ ملک پیسہ کما سکتا ہے. کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ بدقسمتی سے جو یہاں کے لیڈرشپ تھی ان کے ہالیڈیز بھی باہر ہوتے تھے, ان کے لنڈن میں بڑے بڑے گھر ہیں, ان کو دبئی میں پیلسز ہیں, انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس ملک میں اللہ نے کیا کیا دیا. پھر جو ایگریکلچر ہے اس کے اوپر میں نے پہلے تو اکانومی کو سٹیبلائز کر رہے تھے, اب پورا توجہ ایگریکلچر پہ, یہ میں اب خود لیڈ کر رہا ہوں. میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ پاکستان میں ایگریکلچر کی اتنی بڑی ریولوشن آئے گی. ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ایگریکلچر کے اوپر. 50 سال سے ہم نے ایگریکلچر کے اوپر نہیں سوچا. ہم نے صرف 2 سالوں میں صرف کسان کو ہم نے اس کی پیمنٹ دلوائی. کبھی گنے میں جو بیچارہ کسان محنت کرتا تھا اس کو کبھی پیمنٹ ہی نہیں ملتی تھی گنے کی, صرف ہم نے 2 سال ان کو پیمنٹ دلوائی ہے. آج انشاءاللہ ہماری جو گندم کی ییلڈ ہے وہ ریکارڈ ہے جو اب آ رہی ہے. ابھی تک ساری اسیسمنٹ ہے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. ہماری چاول کی ییلڈ ریکارڈ پہ ہے, ہمارا مکئی کی ییلڈ ریکارڈ کے اوپر ہے. حالانکہ پھر سے میں ابھی کہہ رہا ہوں, ابھی ہم نے نئے ٹیکنیکس نہیں لے کے آئے, ہم نے صرف کسانوں کے پاس پیسہ گیا ہے کیونکہ ان کو قیمت ملی ہے اپنی پیداوار کی. 11 ارب روپیہ صرف اس سال کسانوں کے پاس اضافی گیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو صحیح معنی میں ان کو گندم میں بھی قیمت دی ہے اور
चावल पे मिली है उनको, मकई में मिली है, गन्ने में मिली है। जब इंशाल्लाह आप नई टेक्निक्स लेके आएंगे तो एग्रीकल्चर से इंशाल्लाह पाकिस्तान को उठा देंगे। और उसके अलावा अब जो हमारा जो आगे प्लान है वो इंडस्ट्रीज़ जिनको निगलेक्ट किया, आईटी, इस बार ये आईटी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई हैं पाकिस्तान की तारीख। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स है अब, क्योंकि हमने इंडस्ट्री को इस वक्त उनकी मदद की है पूरी तरह, उनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 11 साल के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान में। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हम मेहनत कर रहे थे, जो ग्राउंड वर्क कर रहे थे, अब उसकी आपके सामने उसका फल आपको नज़र आएगा निकलता हुआ। मैं फिर से पंजाब आपको इसके लिए बड़ी मुबारक देता हूँ, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं फिर भूलना चाहूँ, जो आपने किसान कार्ड निकाला है, ये इंशाअल्लाह किसानों के लिए इनकलाब आप लेके आएंगे एग्रीकल्चर में। बहुत मुबारक हो आपको।